الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تبارك وتعالى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز موقر مبجل علماء کرام، صدر جلسہ، بہت پیارے بھائیوں اور بہنوں، اور آج کی اس مجلس کے منعقد کرنے والے فاؤنڈیشن کے ممبران، خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، بلکہ ایک فریضے کے ادائیگی کی بات ہے کہ دھولیا شہر کے اس فاؤنڈیشن کے ممبروں نے مل کر سماج کو بہترین شکل میں محفوظ رکھنے کی، سماج کے نشاط کو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی فراست اور اس کی عقل و شعور کو پروان چڑھانے کے سلسلے میں ایک بہترین پروگرام کا منعقد کیا، اور اس سماج کی بہترین تشکیل میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کی قباحت کے لیے ہم لوگوں کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. میرے پیارے بھائیوں، یہ بات متفق علیہ ہے. دنیا کے کسی بھی انسان کو اس میں ذرہ برابر کوئی اختلاف، کوئی کلام نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا جسم، بدن، عقل، شعور، سمجھ اور سوچ، فکر، یہ دنیا کے کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت ہے. اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. صاف ستھری بات. کوئی بڑے سے بڑا خان صاحب، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر، کوئی بڑے سے بڑا چودھری، کوئی بڑے سے بڑا پڑھاری، انسان کو صحت، تندرستی، عقل اور سمجھ نہیں دے سکتا ہے. یہ صرف اور صرف اوپر والے کی دین ہے، اللہ رب العزت کا عطیہ ہے. کورونا کی مہاماری میں بڑے بڑے خان صاحب لوگوں نے خود اپنے گھٹنے ٹیکے اور اس کو
بزبان قال یا بزبان حال تسلیم کیا، مانا کہ خدا کی طاقت اور قدرت کے آگے تندرستی کے باب میں، جسم کے باب میں، ایک سانس کے باب میں، آکسیجن کے ایک لیٹر کے سلسلے میں ہم کچھ بھی کر سکتے نہیں ہیں، ہمارا کوئی بس نہیں چل سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسانی بدن، انسانی شعور، انسانی عقل یہ اللہ رب العزت کی گفٹ ہے جو دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کو عنایت کی جاتی ہے۔ مہان کرپاڑو اور شکتی شاڑی اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کا بھی انتظام کیا کہ اس کے بدن میں، اس کی سوچ میں، اس کے شعور میں جن چیزوں سے ترقی ملتی ہے، جن چیزوں سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، پرگتی شیل اس کا دماغ بنتا ہے، ایک انقلاب صالح کو وجود میں دینے کی فکر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا، اس کی ترغیب دلائی، بلکہ ایسی چیزوں کے نہ کھانے والوں کو اور ایسی چیزوں کے استعمال کو اپنے اوپر حرام قرار دینے والوں کو اللہ رب العزت نے ڈانٹا، ان کو روکا اور ترغیب دلائی کہ یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، زمین پر جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں اور وہ تمہاری خوراک بننے کے قابل ہے انہیں کھاؤ، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو اور انسانی طبیعت کو نقصان نہ پہنچاتی ہو۔ بہت سے مفسرین نے حلالن کے ساتھ طیبن کی قید لانے کی حکمت یہ بیان کی کہ کچھ چیزیں اپنے اعتبار سے حلال تو ہے لیکن انسانی بدن کے لیے وہ مضر ہے، انسانی عقل کے لیے وہ ہانی کارک ہے، انسانی عقل پر، انسانی شعور پر اس کی وجہ سے پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان اپنی پیدائش کا مقصد پورا نہیں کر پاتا۔ اصل سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا کیوں ہوا ہے، ذرا توجہ سے بات سمجھو۔ ایک تو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد تشریع ہے اور ایک اس کے پیدا کرنے کا مقصد تکوین ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، الفاظ سن کر پریشان مت ہونا کہ بڑے بھاری اور مشکل الفاظ ہیں۔ ایک تو ایسا مقصد ہے کہ جب اللہ کے قانون کا، خدائے پاک کا کوئی آدمی فالوور بن جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جب کوئی پابند بن جاتا ہے تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندہ بننا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے اس کا مقصد تشریع۔ لیکن اللہ نے انسان کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے
اس کا ایک سسٹمیٹیکلی مقصد تکوین ہے، وہ ہے انسان کا دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر، اللہ کا نائب بن کر اللہ کے احکام کو لاگو کرنا۔ یہ ہے انسان کا مقصد تکوین، جس کو کہتے ہیں خلافت۔ پہلے پارے کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ذرا توجہ دو، خلافت کی بنیاد سمجھنا بات کو، انسان کو جو خلیفہ بنایا گیا، یہ خلافت کی بنیاد تسبیح، تقدیس، زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا نہیں ہے۔ خلافت کی بنیاد عقل اور شعور ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ادب کے ساتھ ایک درخواست پیش کی تھی، نیاز مندانہ، خادمانہ اور تابعانہ، کہ اے اللہ آپ انسانی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں، جبکہ تسبیح پڑھنے میں، سجدے کرنے میں، طواف کرنے میں ہم ذرا بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ہمیں ہی خلافت کا منصب اور خلافت کا تاج سپرد کیا جانا چاہیے۔ یہ ہماری درخواست ہے، ہماری یہ چاہت ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ کے حاضر باش خدام ہیں، آپ ہم سے کام لے لیجئے خلافت کا۔ سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت کا مدار ان چیزوں پر ہے ہی نہیں جو چیزیں تم کرتے ہو۔ خلافت کی بنیاد تو عقل، شعور، علم اور سمجھ ہے۔ عقل کو عقل کہتے ہی ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ آج کے بیان میں سنو۔ عربی زبان میں عقل یعقلو کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ جو اقال ہوتا ہے، یہ عرب لوگ رومال باندھ کر اس کے اوپر جو کالی رنگ باندھتے ہیں اس کو اقال بولا جاتا ہے۔ رسی کو بھی اقال بولا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے جانور کو باندھا جاتا ہے، ادھر ادھر وہ بھٹک نہیں سکتا۔ عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی عقل غلط فیصلے کرنے سے، غلط کام کرنے سے، لڑنے جھگڑنے سے، کسی کا مال ہڑپ کر لینے سے، گالی گلوچ سے روکتی ہے۔ روکنے کا کردار یہ عقل ادا کرتی ہے، اس لیے عقل کو عقل کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگرچہ ہندی میں استعمال ہوتا ہو، اگرچہ گجراتی میں اور اردو میں استعمال ہوتا ہو، لیکن عقل کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، باندھنا۔ عقل کے ذریعے انسان بندھ جاتا ہے، اور بندھنے والا جانور محفوظ بھی رہتا ہے۔ بندھنے والا جانور فربا، تندرست اور طاقتور رہتا ہے۔ بہت دھیان سے سمجھو۔ اور جو جانور بندھتا نہیں ہے، آزاد رہتا ہے، وہ پولیتھین کی تھیلیاں بھی کھا لیتا ہے، وہ نجاست بھی کھا لیتا ہے، مل جائے تو اناج بھی کھاتا ہے، اور مل جائے تو پتھر بھی کھا لیتا ہے، مل جائے تو نجاست اور گندگی بھی کھا لیتا ہے۔ یہ بات ہے۔ جو بندھتا ہے جانور، جو اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے، اس کی خدمت میں کتنی اچھی اچھی خوراک اس کا مالک پیش کرتا ہے، وہ طاقتور بنتا ہے۔ ابھی قربانی کی عید گئی، آپ لوگوں میں سے بہت سو کو اس کا تجربہ ہوگا
کہ باندھے ہوئے پالتو جانور جنہوں نے خریدے اس میں سے گوشت لذیذ بھی نکلا، پاورفل بھی نکلا اور زیادہ بھی نکلا، اور جو جانور ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں ان کے گوشت میں، ان کے مونڈی اور پہیے میں اور ان کے بدن کے عضو میں نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اور نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جو جانور کسی کے کھوٹے پر بندھتا ہے، کسی مالک کے تابع رہتا ہے، اگر اس جانور کو گلی کوچے میں سے گزرنے والا کوئی سائیکل سوار ٹکر مار دے تو توڑی پانی 5-10 ہزار سے کم میں نہیں ہوتی، کم از کم 5-10 ہزار میں توڑی پانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ جانور کسی کے کھوٹے پر بندھتا تھا، اور جو جانور آزاد پھرتا رہتا ہے اس کا کوئی والی نہیں ہوتا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اگر اس کو رات میں ذبح کر کے کوئی بریانی پکا کر کھا بھی لے تو اس کی طرف سے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر عقل یعقلو کی صفت نہیں تھی، اس کے اندر بندھنے کی صفت نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو کسی کے تابع نہیں کیا تھا۔ پتہ چلا انسان کی قیمت، انسان کی قدر اور انسان کی ویلیو سماج میں اس کی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ایمان کی نعمت اور دولت بھی عقل کے صدقے طفیل نصیب ہوتی ہے۔ میں صاف بات کر رہا ہوں، یہ آواز جہاں تک پہنچ جانا چاہتی ہو پہنچے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی جو اللہ کے وفادار نہیں بنتے، ان کی عقل پر سوالیہ نشان لگتا ہے، اس لیے کہ عقل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو کسی پیدا کرنے والے، کسی محسن، کسی خالق کے تابع ہونا سکھاتی ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو پھر ایسا آدمی جانور تو کیا بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ایک آیت کریمہ میں شرک کرنے والے اور ایک سے زیادہ خدا ماننے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہم قوم لا یعقلون، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی دولت سے نوازا، ایمان کی روشنی میں، اللہ کے ساتھ کے تعلق کی روشنی میں، اور وہ نعمت ہے اس کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی ویژڈم اور اس کی دور اندیشی اور اس کی قوت فکریہ اور اس کا تھنکنگ ٹینک۔ میں نے ایک حدیث شریف اپنے خطبے میں پڑھی، اتقوا فراست المؤمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے کی ویژڈم سے اور ایمان والے کی سمجھ بوجھ سے اور ایمان والے کی دور اندیشی سے سنبھل کر رہنا، اس لیے کہ اس کا ویژن بہت لانگ ہوتا ہے، وہ لانگ ڈسٹینس تک سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ایموشنل پڑا ہو، وہ جذباتی نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر کسی چیز سے منفعل اور متاثر ہو کر کوئی ججمنٹ لے لے، بلکہ اس کو کہا گیا ہے کہ تجھے نماز میں کھڑا ہونا ہے تو بھی تیرے لیے ضروری ہے کہ تو جذباتی ہو کر کھڑا مت رہنا، بلکہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ نماز میں جب کھڑا ہو تو تیرے اندر قوت تمیز ہونا چاہیے، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، اور میری عقل اس وقت کیا کام کر رہی ہے۔ دیکھو سمجھو، دو چیزیں ہیں، بہت دقیق بات سمجھاتا ہوں۔
ایک تو ہے خشوع فی الصلاۃ اور ایک ہے استغراق فی الصلاۃ. ایک ہوتا ہے نماز کو دھیان سے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز میں مست ہو جانا. نماز کو دھیان سے پڑھنا یہ تو ضروری ہے، یہ مطلوب ہے، یہ محمود اور مستحسن ہے، لیکن نماز میں ڈوب جانا، نماز میں مست ہو جانا کہ دائیں بائیں کا بھی کچھ پتہ نہ چلے، آگے پیچھے کا بھی کچھ پتہ نہ چلے، شریعت اس کا فیور نہیں کرتی. نہیں، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز میں ڈوب جانا چاہیے اور نماز میں اتنا مست ہو جانا چاہیے کہ کچھ بھی پتہ نہ چلے، انہوں نے حقیقت میں شریعت کو سمجھائی نہیں. میں اس کو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی فجر کی نماز لمبی پڑھانے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں کہ میں آج فجر کی نماز ذرا لمبی پڑھاؤں گا، لیکن پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز کو سن کر میں اپنی نماز کو شارٹ کر دیتا ہوں، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. اس سے پتا چلا کہ حضور کو نماز میں اس کا احساس ہوتا تھا کہ پیچھے بچے رو رہے ہیں. حضور نماز میں ڈوب نہیں جاتے تھے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا ہو رہا ہے. شریعت نے تو یہاں تک ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے آپ کے 50 روپے کی نوٹ گر گئی اور پنکھے کی ہوا کی وجہ سے یا جھونکوں کی وجہ سے وہ 50 کی نوٹ اڑتی ہوئی جا رہی ہے، آپ نماز توڑ دیجئے اور پیسے کی حفاظت کر لیجئے. یہ شریعت کہہ رہی ہے. اندازہ لگاؤ کہ شریعت نے انسان کے پیسوں کی، انسان کے دماغ کی، انسان کے جسم کی، انسان کی تندرستی کی بھرپور حفاظت فرمائی. ایسا نہیں کہا کہ بھئی کسی ماں کا بچہ رو رہا ہے تو اس کو رو لینے دو، مر جاتا ہو تو وہ مر جائے. نہیں، بلکہ حضور نے اس بچے کے رونے کو سن کر اپنی لاکھ چاہت کے باوجود نماز کو شارٹ کر دیا. اس سے پتا چلا کہ انسان کے اندر عقل کا استعمال کرنا یہ اس کا امتیازی وصف ہے، اور یہ عقل ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، دوسرے جانوروں سے جدا ہوتا ہے. اس عقل کو نقصان پہنچانے والی اور اس عقل کو بگاڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ججمنٹ پاور میں جتنی بھی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، فیصلہ کرنے میں اور ویژن کو استعمال کرنے میں جتنی بھی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، ان چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. دیکھو، فزیکلی ہارمفل یعنی انسانی جسم کو نقصان دینے والی چیزیں بھی حرام اور دماغ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی حرام، بلکہ اخلاق بگاڑنے والی چیزوں سے بھی شریعت نے منع فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے چیتے کے چمڑے کے جوتے بنا کر پہننے سے منع فرمایا. وہاں محدثین نے کتنی پتے کی بات ہے کہ چیتا یہ پھاڑ کھانے والا جانور ہے، وہ دادا گیری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، سماج کو ہلاک اور برباد کرتا ہے. اس کے چمڑے میں اس کی وہ صفت ہے. اگر اس کے چمڑے کے جوتے یا جاکٹ کو استعمال کرے گا تو اس کے اندر بھی وہ صفت آ جائے گی اور انسان دادا گیری کرنے والا بنے گا. لہذا اس کو روک دیا گیا. یہ ہے ہماری شریعت. لہذا
یہ جو ہماری عقل ہے یہ بہت پاورفل چیز ہے، اور میں صاف کہتا ہوں ہندوستان میں نشہ جتنا استعمال ہوتا ہے خود یورپ میں بھی اتنا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ باوجود قانونی یا اخلاقی پابندیوں کے انہی ملکوں سے ہندوستان کو اربوں خربوں کنٹینر کی شکل میں یہ نشہ اور چیزیں سپلائی کی جاتی ہیں، پروڈکٹ کی جاتی ہیں۔ میں ذمہ داروں کو سمجھانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں۔ اصل میں ہندوستانی دماغ یہ دنیا میں ڈفرنٹ کائنڈ آف برین ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بات کو دھیان سے سنو، ہندوستان کا دماغ، ہندوستانی پیپل کا دماغ، اس کنٹری کے لوگوں کا برین پاور دنیا کے تمام ملکوں کے لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر پیدا ہونے والے ہر انسان کا دماغ پاورفل بنایا ہے۔ امریکہ چاہے جتنا بڑا دعویٰ کرتا ہو لیکن وہ بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ آئی ٹی میں تو انڈیا کا ہی دماغ کام آئے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ، موبائل سسٹم اور یہ جو میڈیا ہے اس میں ہندوستانی دماغ جتنا کام کرتا ہے اتنا کوئی اور دماغ کام نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا۔ میں مدینہ منورہ میں پڑھا، مسجد نبوی کے امام جو میرے استاد ہیں انہوں نے پوری کلاس کے بیچ میں یہ بات کہی کہ بھلے قرآن کریم اترا مکہ مدینہ میں، حضور کی حدیثیں مکہ مدینہ میں کہی گئی، لیکن اس کو ہندوستان والوں نے جتنا سمجھا ہے اتنا عربوں نے بھی نہیں سمجھا، یہ اس کو تسلیم کیا گیا۔ اب یہ دماغ، ہندوستان کا دماغ اپنے اندر انقلاب لانے کی طاقت رکھتا ہے، اپنے اندر بہت بڑے چینجز لانے کی طاقت رکھتا ہے، دنیا کو عدل و انصاف، بہترین معاشرہ، امن پسندی، عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ کرم گستری کے مطالبات، یہ سب ہندوستان کے دماغ میں رکھے ہوئے ہیں۔ مغربی ملکوں کو یہ معلوم ہے، ویسٹرن کنٹریز کو یہ معلوم ہے کہ جس دن ہندوستان کا دماغ چل گیا، بالخصوص ہندوستان کی مسلم قوم کا دماغ چل گیا، ہماری دادا گیری، ہماری ستا اور ہمارا یہ سب ظلم و بربریت کا معاملہ اور نہ جانے دنیا کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہے اور ہمارا سکہ ان سب چیزوں پر چلتا ہے، اگر ہندوستانی دماغ کام کرنے لگا تو دنیا پر سے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کی تاریخ میں مثالیں ہیں۔ ہم لوگ اپنی زبان سے خاموخواہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز دماغ بڑا مضبوط، لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا شیخ الہند، شیخ الاسلام مولانا ابوالکلام آزاد، اور ہم تو انصاف پسند قوم ہیں، خالی ایک طرفہ بات نہیں کرتے، دھیان سے سنو، ہم نام لیں گے، گاندھی جی اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، یہ سب ہندوستانی دماغ تھے، انہوں نے سب نے مل کر یونائٹڈ پاور ہو کر صرف نمک کے نام پر ڈانڈی کوچ یاترا، ستیا گرہ اور ریشمی رومال کے نام سے ایسی ایسی تنظیمیں اور ایسی تحریکیں چلائی کہ انگریز کے دانت کھٹے ہو گئے۔ ان سب تنظیموں اور ان سب تحریکوں کے پیچھے انڈین برین کام کر رہا تھا، انڈین دماغ کام کر رہا تھا، اور اسی انڈین دماغ نے
انگریز کو لوہے کے چنے چبوائے اور اسے یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا. اس لیے اب انہوں نے ہماری اس انڈیا کی پبلک کو، نوجوانوں کو اور بالخصوص مسلم نوجوانوں کو تمباکو، ویمل، گٹکا، نشہ اور موبائل بھی مستقل اپنی جگہ ایک نشہ ہے. یہ جو نشہ مخالف مہم ہے وہ صرف کوریکس اور وغیرہ وغیرہ، فیویکول اور وغیرہ وغیرہ کے اندر منحصر نہیں. نشہ مخالف مہم کے اندر موبائل کو بھی شامل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی اتنا خطرناک نشہ ہے. میں چشمدید گواہ ہوں، آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہا ہوں. ابھی رمضان میں نے پورا مہینہ انگلینڈ میں گزارا. میں قسم بخدا کہہ رہا ہوں، پورے مہینے میں ایک نمازی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں موبائل لے کر آیا ہو. بات کرنا تو بہت دور کی چیز، موبائل چلانا تو بہت دور کی چیز. وہ لوگ مسجدوں میں موبائل لے کر ہی نہیں آتے. ان کے جاب پر باہر موبائل رکھ دینا پڑتا ہے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. چالو ڈرائیونگ میں موبائل استعمال کرنے پر ہزاروں روپے کا جرمانہ عائد ہوتا ہے. ان کے ایئرپورٹس پر کوئی آفیسر موبائل پر بات نہیں کر سکتا. نہ وہ ایسی تمباکو جیسی چیزیں کھا سکتے ہیں، بالکل نہیں. برین کی حفاظت کے لیے، دماغ کی حفاظت کے لیے ایک طرف اپنے دھیان کو مرکوز کرنے کے لیے سب سے زیادہ ان نشہ آور چیزوں کا استعمال ہندوستان میں ہو رہا ہے. اور یہ ہو نہیں رہا ہے، باقاعدہ کروایا جا رہا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ برادر مکرم مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر دے. وہ اشارہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن انہوں نے حقیقت پسندانہ تجزیے سے کام لیا کہ یہ مستقل ایک سازش ہے جو بڑے لیول سے چل رہی ہے کہ اس قوم کو راتوں میں دیر تک جگاؤ تاکہ صبح میں یہ اٹھ کر اپنے دماغ کا استعمال ہی نہ کر سکے. جتنی چائے یہ قوم پیتی ہے دوسری کوئی قوم نہیں پیتی، یہ سچی بات ہے. اور چائے کا ایک فائدہ بھی اگر کوئی مجھے بتائے تو آئندہ کل سے میں پورے دھولیا کو چائے کی دعوت کروں گا اور روزانہ کروں گا. چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں، چائے کا کوئی فائدہ بتاؤ. چائے میں کیفین ہے، کیفین. انگریز اس ملک کو چھوڑتے وقت وہ کیفین چھوڑ کر چلا گیا. پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. ہندوستان میں کوئی مغل بادشاہوں کا اتہاس پڑھو، اور بھی جن جن راجاؤں نے اس ملک پر حکومت کی وہ لفظ چائے کو جانتے تک نہیں تھے. لیکن ہماری آدھی سے زیادہ عمر تپڑیوں پر بیٹھ کر چائے میں گزر رہی ہے. اور پھر ویمل، تمباکو، گٹکا، اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے ہمارا نوجوان ایسی نشہ اور چیزوں میں اتنا مبتلا ہو گیا کہ سماج کے لوگوں کو اس کی فکر کرنی پڑی. ہم کھل کر کہیں گے کہ ہم مسلمان وہ قوم ہیں جو اس اسٹیج پر بھی ہندوستانی گورنمنٹ کا سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ یہ کام تو گورنمنٹ کو کرنے کا ہے. دیش کو بچانا، دیش کی نسل کو بچانا یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. کس منہ سے ہم کو دیش دروہی کہا جا رہا ہے؟ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کسی نان مسلم تنظیم نے اگر آج تک نشہ مخالف مہم کے لیے ایسی محنت کی ہو جو ہماری قوم نے کی تو بتاؤ. ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے، لہذا ہم اس ملک کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے آخری دم تک اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے جو کچھ بن پڑے گا وہ کرنا ہماری اپنی سعادت اور ہمارا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. انہی کوششوں میں سے یہ کوشش ہے کہ نشے کو ختم کیا جائے، نوجوانوں کو
ان کی قیمت کا احساس دلایا جائے، اور اس کے لیے قوم کے پڑھاریوں سے، اگرچہ میں کسی کو قوم کا پڑھاری مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ پڑھاری صرف ووٹ کے ٹائم پر پڑھاری بن جاتے ہیں، ہاتھ پر چاند دکھاتے ہیں، سماج سیوا ان کے پاس ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کچھ بھی ایم ایل اے اور منتری اور جنتری یہ سب بن کر پیسے بنانے کے سوا ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ کیوں وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایز پر لا ایسا ضابطہ کیوں نہیں بنتا؟ ہماری اس شہر کے ایس پی صاحب سے بھی اور جتنے ادھیکار ہیں سب سے کھلے عام یہ دعوت ہے کہ قانون بناؤ۔ جب آپ ہر چیز کا قانون بنا سکتے ہو تو قانون بناؤ، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ ایسی نشہ کرنے والے نوجوانوں کو جیلوں میں بند کرو، ان کو سماج میں سے ہٹاؤ، ان کا کوئی کام نہیں ہے ایسے سماج میں جینے کا۔ اور اس سے بڑا گناہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کو سپلائی کرتے ہیں اور جو ہفتے کھلا کر ذمہ داروں کی آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، گناہ کرنا یہ مستقل گناہ ہے، لیکن گناہ میں مدد روپ بننا، گناہ کا ذریعہ بننا اور گناہ کا سبب بننا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ آپ سپلائی کرتے ہو تو ہو رہی ہے۔ کیوں مہاراشٹر کے جتنی بھی بارڈرز ہیں، دھولیا کی جتنی بھی بارڈرز ہیں، گاڑیوں کو کیوں چیک نہیں کیا جاتا؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر پولیس کو بٹھا کر جب آپ گاڑیاں چیک کر سکتے ہو، اور دوسرے مواقع پر جب آپ ہماری گاڑیاں چیک کروا سکتے ہو اور کرتے ہو، تو ہم آپ کو کھلے عام دعوت دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے والنٹیئرز کو ساتھ میں لو اور اس کی آمد کو بند کراؤ، آٹومیٹیکلی یہ بند ہوگا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، میرے بہت پیارے بھائیوں، بولنے کی زبان الگ ہے اور چاہنے کی زبان الگ ہے۔ چاہا ہی یہ جا رہا ہے کہ مسلم قوم رات کو دیر تک جاگے، تمباکو میں پڑی رہے، نشہ استعمال کرے اور نشے میں لت پت ہو کر وہ کوئی انقلابی کارنامہ انجام دینے کی پوزیشن میں ہی نہ رہے۔ جب یہ نوجوان نشے کا عادی ہوگا تو وہ ایجوکیٹڈ نہیں بنے گا، وہ انقلابی طاقت اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھو، انسانی بدن میں سب سے قیمتی چیز ہے دل، فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی۔ سمجھ رہے ہو بات؟ فزیکلی کا مطلب جسمانی طور پر بھی سب سے پاورفل چیز ہارٹ آف دی ہیومن، انسان کا دل سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے دل کے ڈاکٹر کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، دل کے آپریشن کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہارٹ بہت قیمتی۔ اسپریچولی یعنی روحانی اعتبار سے بھی دل سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس دل کو ایکٹیویٹی اور اس دل کو حرکت ملتی ہے خون کے طفیل۔ خون جتنا سپلائی ہوگا یہ دل اپنا کام کرے گا۔ عجیب طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، دل جتنا پاورفل ہوگا اتنا وہ جسم کو کام میں لگائے گا، اتنا وہ دماغ کو استعمال کروائے گا۔ اور دل پاورفل کس سے بنتا ہے؟ خون سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دل کو خون سپلائی کرنے والی 3 رگیں رکھی ہیں۔ ایک رگ بھی اگر بلاکیج ہوتی ہے تو فوراً اینجیوبلاسٹ یا کوئی سی بھی سرجری کر کے دل کو خون پہنچایا جاتا ہے۔ اگر بدن انسانی میں خون کا درجہ یا خون کا پرسنٹیج کم ہو جائے تو ڈاکٹر آپریشن کرنے کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کوئی سا بھی بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، سب سے پہلے نمبر پر ہیموگلوبن لکھا ہوا آتا ہے۔ کوئی سا بھی بلڈ ٹیسٹ کراؤ، کسی بھی سردی کا، گرمی کا،
ٹائیفائڈ کا، ملیریا کا سب سے پہلے نمبر پر ہیموگلوبن۔ ہیموگلوبن کیا ہے؟ خون کا نام ہے کہ اس کا خون کتنا پاورفل ہے۔ اس خون کو جلانے والی چیز نشہ ہے، اس خون کو جلانے والی چیز نشہ ہے۔ اسی خون کی بنیاد پر انسان کے اندر قوت حرارت پیدا ہوتی ہے، ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے اور پاورفل ججمنٹ پاور آتا ہے۔ یہ سب کے سب خون کی کمی کی وجہ سے اب آج کل کا ہمارا نوجوان 22 سال کا جھک کر چلتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، وہ بزدل بن گیا، بستر پر سے جلدی اٹھنے کو تیار نہیں، اور 22-25 سال کی عمر میں تو اس کے ٹانٹیے درد کرتے ہیں، نہ جانے اس کے انگوٹھے اور اس کی انگلیاں اور اس کی کمر۔ وجہ یہ نشے کی چیزیں ہیں یا اپنے عقل کا غلط استعمال ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ اور یہ نشے کی چیزیں اس نوجوان کے دماغ کو اور اس کی عقل کو فتور میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ تناسب کر کے دیکھو، خواہ مخواہ کے لیے یہ بہانے مت بناؤ کہ ہماری قوم ایسی اور ایسی اور ایسی۔ ابھی میں قریب کے ایک شہر کے پاس سے گزر کر آیا، نام نہیں لوں گا کسی مصلحت سے، تقریباً 90% مسلمانوں کی آبادی ہے اس شہر میں، لیکن راستے میں کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دینا، کہیں بھی کھڑے ہو جانا، کہیں بھی دادا گیری سے اپنا ٹیمپو کھڑا کر دینا، کہیں بھی کچھ، یہ ہماری قوم کی کمزوریاں ہیں۔ اس میں ہم کسی دوسری قوم کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے۔ تہذیب ہمارے پاس نہیں ہے، ڈسپلن اور ہمارے بارے میں اسی کو پسند کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم ایسی ہی رہنی چاہیے تاکہ اس قوم کو بدنامی کے نام پر سب کے سامنے لایا جائے، اور ہم ہی اپنے ہاتھوں سے کھجا کر خون نکالتے ہیں۔ ہمارے محلوں میں صفائی نہیں، ہمارے بچوں میں تہذیب نہیں، رسپیکٹ نہیں، ہمارے بڑوں میں ذمہ داری کا احساس نہیں، اور ہمارے چھوٹوں میں بڑوں کی بات ماننے کی صلاحیت نہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم ایسا نشہ کرنے والے نوجوانوں کو ان کی قیمت سمجھائیں کہ بیٹا تو کتنا ویلیویبل پرسن ہے، تو کتنا قیمتی ہے، تیرے ذریعے ملک کے اندر ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، اور تیرے ذریعے سماج کو ایک بہترین آئیڈیا مل سکتا ہے۔ تجھے غارت کیا جا رہا ہے، تجھے برباد کیا جا رہا ہے، اور تجھے برباد کرنے کی شکلیں کہاں کہاں بن رہی ہیں۔ یہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ صرف جلسہ کر لینے سے، بیان کر لینے یا کروا لینے سے یہ کام ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مستقل کچھ کمیٹیاں بنانی پڑیں گی، اور ایسے لوگوں میں گھسنا پڑے گا، ایسے لوگوں کو کچھ دعوت کراؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، اور دھولیا بہت بڑا شہر ہے، ایسے نوجوانوں کو کسی کام میں لگاؤ، ان کو مصروف عمل کرو، اتنے کام میں لگاؤ، اتنے کام میں لگاؤ کہ رات میں وہ تھک کر ایسے سو جائے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ صبح کیسے ہوئی۔ اس لیے کہ فرصت، پیسہ اور تندرستی، نوجوانی، تین چیزیں یاد رکھو، جوانی، فرصت اور پیسہ، یہ تین چیزیں انسان کو بگاڑتی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو پیسے دینے میں، موبائل دلانے میں کنٹرول کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایپل کمپنی کے مالک نے اپنے بیٹے کو بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایپل کمپنی جو موبائل کی نمبر 1 کمپنی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی کہ تجھ کو تو مستقبل کا معمار بننا ہے۔ اور ہماری قوم، اچھے خاصے لوگ، چھوٹے بڑے ہر قسم کے لوگوں کو ہم موبائل
دے دیا کرتے ہیں ہماری قوم برباد ہوتی ہے۔ نشہ پیسوں کے بغیر خریدا نہیں جا سکتا، تھوڑے پیسے ہوں یا زیادہ پیسے ہوں، اور دوستوں کو بھی سمجھاؤ کہ اگر تم ان کو نشہ آور چیزیں دو گے یا دلاؤ گے تو اس کی وجہ سے گناہ میں تم بھی مبتلا ہوں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس تنظیم کا، اس فاؤنڈیشن کا، کہ انہوں نے کچھ کہنے سننے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سماج کو بہترین طور پر تشکیل دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔